بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 53۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ کہنے لگے، تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے، عبدالقیس کا وفد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں یا یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے قافلوں کا قبیلہ آباد ہے۔ بس آپ ہم کو ایک ایسی قطع بات بتا دیجئے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اور اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے اپنے برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا کہ ایک اللہ، ایک خدا پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو ایک اکیلے خدا پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 54۔ تو عمل میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور سارے احکام آ گئے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے طریق یعنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے، اور اسی وجہ سے آدمی اگر ثواب کی نیت سے خدا کا حکم سمجھ کر اپنے گھر والوں پر خرچ کر دے تو اس میں بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن جہاد اور نیت کا سلسلہ باقی ہے۔ حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں، یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی
دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔